بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بندہ خواہ کتنا ہی بڑا بندہ بن جائے، وہ بندگی کے دائرے سے نہیں نکلتا اور نہ اسے بندگی کے دائرے سے نکلنا چاہیے، بلکہ صحیح معنی میں حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے قول اور فعل سے بندگی کا اظہار کرتا رہے. ایک یہ ہے بندگی کا اظہار کرے، ایک یہ ہے کہ بندگی کا اظہار کرتا رہے. تو یہ دوسرا جملہ جو آپ حضرات کے سامنے میں بول رہا ہوں، یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بندگی کا اظہار اپنے عمل سے بھی کرے اور اپنی زبان سے بھی بولتا رہے کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، آپ کے در پر جھکنے والا ہوں، آپ ہی کے در کا سوالی ہوں. اعلیٰ حاصل قیاس جتنے بھی جملے ہو سکتے ہیں بندگی کے اظہار کے لیے، وہ اسے زیادہ سے زیادہ بولتے رہنا چاہیے. نبیوں سے بڑا بندہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑے عظیم المرتبت بندے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتے ہیں، ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بندگی کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا. جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ بھول کر چلے گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور ہم سے بھول کر غلطی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے، سوری، اور وہ گئے اور وہ گئے. لیکن وہاں کیا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اس وجہ سے ہوا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، پہلا ہی معاملہ تھا، کبھی ایسے ہوا نہ، کبھی مثال نہیں تھی، کبھی اس طریقے سے معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی. مالک نے جب کہا کہ یہ کیوں کیا ہے تو فوراً کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. یہ ہے آدمیت. اور دوسری طرف جب ابلیس سے کہا گیا کہ تجھے حکم دیا تھا میں نے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں،
میں کیوں یہ کام کرتا؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، آدم کا اور ابلیس کا، آدمی کا اور ابلیسی ذہن رکھنے والے کا یہی بنیادی فرق ہے۔ اور ہم بھی کبھی کبھی اس بہیمیت کا، اس ابلیسیت کا اور اس شیطنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ غلطی کرنے کے باوجود بھی اگر اڑ جائیں، اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرنے لگیں یا اس کی کوئی تعویلیں کرنے لگ جائیں اور صاف لفظوں میں تسلیم نہ کریں کہ میری غلطی ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں غلطی پر تھا اور میں اپنی بات کو چھوڑتا ہوں، خواہ میرا کتنا ہی بڑا رتبہ اور مرتبہ ہی کیوں نہیں ہے، تو یہ آدمیت ہے۔ لیکن دوسری طرف جائیں گے تو وہ ابلیسیت ہے۔ ایک اور اللہ کا بندہ تھا جسے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اہل کو لے کر جو ہے کشتی پر سوار ہو جاؤ تو میں آپ کو بھی بچا لوں گا اور آپ کے اہل کو بھی بچا لوں گا۔ تو انہوں نے اسی کے پیش نظر اپنے بیٹے کو سوار ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی کشتی پہ سوار ہونے کا۔ بیٹا ڈوب گیا تو اللہ کا بندہ کہتا ہے ان نبنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کو بچانے کا تو مالک آپ نے وعدہ کیا تھا، وہی تو میں نے التجا اور درخواست کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آپ کی آل میں سے، اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے وعدے کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق بات کی تھی کہ اللہ نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے اور بیٹا بھی اہل ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ واقعات تو آپ حضرات علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے توجہ دلانی ہے اپنے موضوع کی طرف جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے کس حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ بظاہر نہیں لگتا کہ انہوں نے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھو جس کا آپ کو بالکل علم نہیں ہے، آگے سے انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں جس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے۔ علم کامن نون ہے، جس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اظہار ہے بندگی کا۔ اور ایک اور جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے رب کی کبریائی حمد و ثنا رب العالمین کی بیان کرتے ہوئے کہا تھا الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی ہوگا، میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جب آپ مجھے بیمار کرتے ہیں تو شفا بھی آپ ہی دیتے ہیں۔ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ ادب ہے رب العالمین کا، اس میں میری کوئی بد پرہیزی ہوگی، کوئی بے احتیاطی ہوگی جس وجہ سے مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ ہی شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ رب العالمین الذی یحیی الذی خلقنی فہو یہدین، جیسے وہ حمد و ثنا اس کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وہ جو مجھے موت دے گا، الذی یمیتنی ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا
اور میرے ٹاپک کا جو پیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ رب العالمین جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطا کو معاف فرما دے گا۔ کیا کہا؟ جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطا کو، میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے، میں بھی رک کے سوچتا ہوں کہ وہ کون سا گناہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آیا کچھ ذہن میں؟ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا، لیکن بندگی کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے رب العالمین مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایسا ممکن تھا؟ امپاسبل تھا، لیکن بندگی کے اظہار کے لیے یہ ضروری تھا۔ کبھی تنہائی میں، شاید ہم نے کبھی نہ کہا ہو، کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اندھیرے میں یہ مالک پر دھیان کر کے یہ کہنا کہ میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، پھر اندر کی دنیا پر دھیان دینا کہ کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں، میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور یہ کہنا سنت ابراہیم ہے۔ سورۃ الشعراء یہ بندگی کا اظہار ہے، حالانکہ وہ تو وہ ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو یعنی اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتوں کی عبادت سے بچانا۔ وہ ہیں حنیف و مسلمہ، لم یکن من المشرکین وما کان من المشرکین، جن کی توحید کی وحدان اللہ کی توحید کی معرفت کی گواہی جو انہیں حاصل تھی خود رب العالمین نے دی ہے، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، لیکن وہ بھی اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو سمجھدار ہوں، بے چور ہوں، میں کوئی بچہ تھوڑا ہوں کہ مجھے کوئی غلط راستے پہ لگا دے گا، سمجھدار ہوں، توحید والا ہوں، ساری زندگی ہم نے اہل توحید سے توحید سیکھی ہے، تو ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ بھلا کتنے بڑے موحد ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے رب مجھے بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اور آپ کو میں ایک حیران کن آیت بتاؤں، حیران کن اس سینس میں کہ شاید آپ نے اس طرف کبھی توجہ نہ کی ہو۔ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں کہ میں بتوں سے نہیں ڈرتا، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں؟ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے۔ بتوں سے میں نہیں ڈرتا، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو پہلے بات ہو رہی ہے، وہ اس کے اپوزٹ بات ہوگی نا۔ میں نہیں ڈرتا بتوں سے، ہاں اگر میرے رب کو یہ منظور ہو کہ وہ مجھے بتوں سے ڈرانا چاہتا ہو تو اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، میرا رب ہے، جیسے چاہے کرے۔ اللہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور پیغمبر اس نے بھی ایسی ہی بات کی تھی، انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مذہب اختیار کر لو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہاں نہیں رہ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارا مذہب اختیار کر لیں بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہوا ہے، نجات دی ہوئی ہے، کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب چاہے، اس کی مرضی، یعنی ہمارا رب اگر چاہے تو ہم کفر کا مذہب اختیار کر لیں تو اس کی مرضی۔ کیا کوئی پیغمبر کفر کا مذہب اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، تو کہہ کس لیے رہے ہیں؟
یہ عاجزی ہے، یہ بندگی ہے، اللہ کے اختیارات کی طرف دھیان ہے، توجہ ہے۔ ایک ایک پیغمبر 70 بندوں کو لیا موسیٰ علیہ السلام نے، 70 بندوں کو، اور وہ سارے مر گئے۔ کس کا قصور تھا جی؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کہا تو وہ لے گئے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، یہ سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ ہمارے رب آپ چاہتے تو پہلے مجھے بھی اور ان سب کو آپ ہلاک کر دیتے، یہ تو بڑی آزمائش ہے آپ کی طرف سے۔ فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، وارحمنا، ہم پر رحم کرنا، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین بخشنے والے۔ یہ بندگی کا اظہار ہے۔ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک مظلوم ہے دوسرا ظالم ہے، ایک اپنا ہے دوسرا عدو ہے، دشمن ہے، لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے اور جو ظلم کر رہا تھا دشمن تھا اس کو ایک مکہ مار دیا۔ آپ نے سنا ہوا فواقذہ موسیٰ فقضا علیہ، یہ بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، اور مکہ اعلی قتل نہیں ہے، اس لیے مکہ مارنے سے اگر بندہ مر جائے تو قصاص نہیں ہوتا، دیت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مکہ ایسی چیز نہیں ہے جیسے عام طور پر بندہ مرتا ہے۔ اب یہاں جب بندہ مر گیا تو فوراً کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دینا۔ فغفر اللہ، اس نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہ ہے کہ فوراً پلٹ کر آئیں اللہ کے دربار کی طرف۔ ایک اور ہے جو اپنی امت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ ہی کے بندے ہیں نا۔ ذرا توجہ کیجئے اس اسلوب پر، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے ہی بندے ہیں نا، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس نے پوچھنا ہے کہ کیوں بخشا ہے؟ آپ کے ہی بندے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ المائدہ کا یہ مقام، یہ آیت رات کے وقت میں پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے، امت کی طرف آپ کا دھیان ہو گیا، تو یہ آیت پڑھتے پڑھتے نبی علیہ السلام نے ساری رات گزار دی۔ آپ کی توجہ ہوگی بھائیوں کی، میں کس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کے قاری صاحب نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات وہی آیت پڑھتے رہے، پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ بولیں گے آپ لوگ، لگتا ہے قاری صاحب بول رہے ہیں تو مسئلہ ہے، اسی گھر بھی جانا سن، اور بھی کام نے، ایک کڑے کم لگے، 100 باتیں کرتے ہیں لوگ، یہی رہتے ہیں ہم بھی، آپ بھی یہی رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ایک کیفیت اگر طاری ہو جائے کسی ایک آیت کے پڑھنے پر، اس کو بار بار ریپیٹ کرے، ساری دنیا کی زندگی کی کمائی آتی ہے۔ اور پھر اس سے فارغ ہوئے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رب امتی میری امت، میرے رب میری امت، رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے نبی سے پوچھئے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کو معلوم تو تھا کہ کیا مانگتے ہیں، فرمایا جبریل میرے نبی سے جا کے کہیے ان سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ امت بھی تو امت رہے نا، اور امت سے نکل گئے تو پھر تو ساری کہانی ختم ہو گئی۔ بندگی کا اظہار، اللہ اکبر، اللہم انت ربی، اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے مجھے پیدا کی ہے، وانا عبدک، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، یہ اظہار بندگی۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اپنی بساط کے مطابق، ہمت اور استطاعت کے مطابق آپ کے قول و اقرار کے اوپر، آپ کے عہد اور پیمان کے اوپر میں قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ میرے اوپر جو آپ کی نعمتیں ہیں میں ان سب نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ جو بندگی کا اظہار ہے، یہ سید الاستغفار میں پڑھ رہا،
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اس دن اگر اس کی موت واقع ہو جائے کنفرم جنتی، اور اگر شام کو پڑھ لے یقین کے ساتھ اور رات کو موت واقع ہو جائے تو کنفرم جنتی، صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یقینی طور پر آپ جنتی ہیں، یقینی طور پر۔ یہ توجہ ہے بھائیوں کی، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو بھی تعلیم دی اور خود بھی پڑھا اور امت کو بھی تعلیم دی۔ میں نے ایک نبی علیہ السلام کی دعا آپ حضرات کے سامنے آغاز میں پڑھی تھی۔ آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کی ہے، ملء السماوات و ملء الارض، سارے آسمان بھر کر اور زمین بھر کر، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور آسمانوں زمین کے بعد اللہ جس جس کو آپ چاہتے ہیں وہ سب بھر کر آپ کی حمد و ثنا ہو۔ اہل الثناء والمجد، آپ ہی حمد و ثنا کے اہل ہیں اور بزرگی کے لائق ہیں۔ احق ما قال العبد، اللہ کا یہ بندہ جو اللہ کی حمد و ثنا میں کہتا ہے اللہ آپ اس کا حق رکھتے ہیں۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، جملہ معترضہ، ہم سب آپ کے بندے ہیں، اظہار بندگی، ہم سب آپ کے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو آپ عطا فرمانا چاہیں اس لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ دینا چاہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ ہی روکنا چاہیں اس کو کوئی عطا فرما سکتا نہیں فرما سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کے سامنے کسی بزرگی والے کی بزرگی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کسی کا روب و جلال نہیں اس کے اوپر، کسی کا روب نہیں اس پر، سارے اس کے عاجز اور مسکین اور غلام بندے ہیں۔ اور خاص کر جب آپ کو لگتا ہو کہ میں نے بڑی فتح حاصل کر لی ہے، دشمن کو زیر کر لیا ہے، اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لہرا دیے ہیں، تو ایسے موقعوں پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب حج سے واپس آتے، عمرے سے واپس آتے یا غزوے سے واپس آتے، ہر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر 3 دفعہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 3 بار فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی حمد و ثنا میں یہ پڑھتے اور پھر یہ کہتے آئبون، ہم پلٹنے والے ہیں، تائبون، ہم توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ساجدون، ہم سجدہ کرنے والے ہیں، لربنا حامدون، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اور میرے موضوع کا پیک پوائنٹ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، یہ نہیں کہا کہ میری مدد فرمائی، فرمایا اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اور تیسرا جملہ اس رو میں فرمایا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اکیلے اللہ نے سارے دشمنوں کو مار بگایا۔ تیاری جہاد کی ہم نے کی، دشمن کا خوف ہماری نظروں کے سامنے تھا، سفر کی صعوبتیں کلفتیں ہم نے برداشت کی، اور سفر کے اندر گرد و غبار ہمارے جسم پر پڑی، زاد راہ ہم نے لیا، سواریاں ہم نے تیار کی، دشمن کے مقابلے میں ہم آئے، دشمن کے تیر و تفنگ ہم نے کھائے، ہم زخمی ہوئے، اور ہم میں سے بہت سارے اللہ کی راہ میں کٹ گئے۔ اور یہ سارا کچھ کروانے کے بعد جب فتح ملی تو یہ نہیں کہا کہ دیکھا ہمارا کمال، کہا اس اکیلے اللہ نے دشمن کو شکست دے دی۔ کس نے؟
ہم تو یہ معمولی سی جیت ہوتی ہے الیکشن کی، یہ چھوٹی موٹی اور کامیابی، ڈول کی تھاپ پر ناچتے ہیں، بنگڑے بجاتے ہیں جناب، اور مخالفین کے کیمپوں کے سامنے، ان کے دفاتر کے سامنے جا کے لڈی ڈالتے ہیں کہ یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور یہ محمدیون ہے۔ کبھی آپ کے اندر وہ بندگی کا درس نہیں آیا جو ساری زندگی نبی علیہ السلام نے دیا ہے؟ عاجزی، انکساری، جتنی بڑی کامیابی ہو، جتنا بڑا ہوتا ہو، جتنا بڑا مقام ہو، جتنی زیادہ دولت ہو، جتنی بڑی کرسی ہو، اتنا زیادہ اللہ کے حضور جھک جائیں تو آپ سمجھ گئے سیرت مصطفیٰ کو، ورنہ سمجھ لیں کہ یہ کہانی ہے سب جو سنتے سناتے رہتے ہم۔ اور وہ دعا نبی علیہ السلام کی اظہار بندگی کی بہت مشکل ہے میرے لیے ترجمہ کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے چوائس سے اس عاجزی اور بندگی کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا، میرے نبی سے پوچھئے بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بندہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ جبریل نے یوں اشارہ کیا، توجہ کیجیے۔ آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کس آپشن کو ٹک کیا جائے، کون سا آپشن چوز کیا جائے، ابھی آپ نے کوئی بھی آپشن نہیں لیا، سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ رسول بنوں یا بندہ رسول بنوں، تو جبریل نے یوں اشارہ کیا عاجزی اختیار کرنے کا، تو فرمایا بل عبدن رسولن، میں بادشاہ رسول نہیں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بادشاہ رسول بننا بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی، رسول جب بادشاہ ہو تو ظلم تو نہیں کرے گا نا، ظلم روکے گا، عدل کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا۔ آخر کئی نبی ہوئے ہیں، سلیمان جیسے علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن ہمارے پیغمبر کا چوائس کیا ہے؟ بل عبدن رسولن، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور مبارک ٹانگیں سوج گئیں، پیروں پر ورم پڑ گئے، پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ اتنی مشقت، آپ کو مغفور ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ زبان سے بھی بندگی کا اظہار اور عمل سے بھی بندگی کا اظہار۔ اس لیے تو اللہ بار بار کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ عبدا اذا صلی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ تبھی تو یہ عبدیت کے اعلان ہو رہے ہیں۔ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے یہی کی ہے، بندگی کا اظہار کیا بھی ہے اور تعلیم بھی یہی دی، اور بائی چوائس میں کہہ رہا ہوں، چوائس کے ساتھ۔ اور جو آپ کا فقر ہے وہ بھی اختیاری ہے، فقر، سادہ زندگی، اختیار اور ارادے کے ساتھ، ورنہ چاہتے تو صفا پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ اختیار تھا، آپشن اللہ کی طرف سے تھا، جس کا حکم چلتا ہے اس پوری کائنات کے اوپر۔ لیکن کیا تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ دو حدیثیں عرض کر کے چاہوں گا آپ سے، میرا وقت آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، آپ بھی توجہ کیجئے گا، میں کوشش کروں گا ترجمہ کر پاؤں، بہت مشکل ہے ترجمہ کرنا عربی میں، تو پھر بھی ذرا ظاہر ہے وہ مادری زبان نہیں ہوتی تو چیزیں پڑھ لیتے ہم، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دھیان کیجئے گا، نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اللہ میں آپ کا فرما بردار ہو گیا، میں آپ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، میرا بھروسہ آپ ہی پر ہے، توکل تو علیک نہیں ہے، علیک توکلت، آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبت، اور میں نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے، وبک خاصمت، اللہ جب میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں، تو آپ کی توفیق کے ساتھ ہی کرتا ہوں، وإلیک حاکمت، اللہ میرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے میں آپ کی جناب میں لے کر جاتا ہوں، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے عرض کیا نا کون پڑھ رہا ہے؟ میں تو سنا رہا ہوں نا۔ یہ دعا کس ہستی نے پڑھی ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پیشگی اعلان جس ہستی کے لیے کیا جا چکا ہے وہ پڑھ رہے ہیں فاغفر لی،
اللہ مجھے معاف کر دینا، شاید ہم افورڈ کرتے ہوں یہاں تک ترجمہ کرنا، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تعلیم بھی ہے اور بندگی کا اظہار بھی ہے۔ میرا موضوع اس وقت دوسرا ہے، بندگی کا اظہار۔ اللہ کی جناب نے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دینا، میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دینا جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے ہیں، اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دینا جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللہ آپ جسے چاہتے ہیں آگے کر دیتے ہیں، اللہ جسے آپ چاہتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اعلان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اظہار بندگی کا۔ اور وقت ہے میرے پاس 5-7 منٹ، آخری حدیث۔ یہ دنیا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، بڑی مشکل ہو گئی ہے بہت ساروں کی زندگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک دعا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ وہ بندگی کے اظہار کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ یہی کہنا نا ساری زندگی، اللہ ہم عاجز بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، آپ کے در کے سوالی ہیں، یہی تو اعلان کرتے رہنا ہے زبان سے بھی، اور جو زبان سے کہہ رہے ہیں زندگی میں چلتے پھرتے نظر آئے کہ واقعتاً یہ عاجز بندہ ہے، وہ نظر بھی آئے۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے اوپر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اللہ میرے بارے میں جو آپ فیصلہ فرمائیں وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے آپ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا نام خود رکھا ہے، اللہ اس نام کے واسطے سے وسیلے سے بھی آپ سے التجا کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اللہ میں آپ کے اس نام کے وسیلے سے بھی التجا کرتا ہوں آپ سے جو آپ نے اپنا نام اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، اللہ میں آپ کے اس نام کے وسیلے سے بھی التجا کرتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، جو اپنا نام آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں آپ کے اس نام کے وسیلے سے بھی التجا کرتا ہوں جو اپنا نام آپ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، یعنی کسی کو نہیں بتایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو آج تک اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، اس لیے تعداد بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ نام بھی ہیں جو اللہ نے کسی کو بتائے نہیں۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ آپ کے ایسے ناموں کے وسیلے سے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں جو آپ نے اپنا نام، اس نام کے وسیلے سے بھی جو آپ نے اپنا نام کسی کو نہیں بتایا، یہ سارے ناموں کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دینا، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دینا، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا، غم کے ازالے کا، غموں کے غلط کرنے کا ذریعہ اللہ قرآن کو بنا دینا، وذہاب ہمی، اللہ میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دینا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دعا ہم سیکھ نہ لیں، یہ کلمات جو اتنے عظیم ہیں، فرمایا جو بھی یہ کلمات پڑھے
اگر وہ پریشان ہے تو اللہ پریشانی دور کر کے خوشی عطا فرمائیں گے، اگر تنگ دست ہے تو تنگ دستی اللہ دور فرما کے خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ فارحہ بھی ہے، فارجہ بھی ہے۔ فارحہ کا معنی بہت خوشی، اور فارجہ کا معنی ہے کشادگی۔ حزن کا معنی ہے غم، اور حزن کا معنی ہے تنگی۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی آسانی نہیں ہے سوائے اس آسانی کے جو آپ عطا فرمائیں۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، دوسری حدیث، آپ جب چاہتے ہیں مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ حزنہ، حزن نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے، حزنہ یعنی مشکل، سہل کے مقابلے میں حزن، آپ جب چاہتے ہیں مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی ان کلمات کی جس حدیث سے پہلے میں نے آپ سے عرض کی ہے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ کلمات سیکھ نہ لیں؟ تو فرمایا ہاں، ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہاں چاہیے اس بندے کو، ضرور چاہیے کہ جو ان کلمات کو سن لے وہ ان کو سیکھ لے۔ آپ بھائیوں نے بھی سن لیے ہوں گے کلمات، میں نے سنائے ہیں آپ کو، ترجمے کے ساتھ سنائے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو بھی سن لے اسے چاہیے کہ وہ یاد کر لے۔ آئندہ جب انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی بشرط زندگی اگلے سال رمضان المبارک میں، تو مجھے اگر یاد رہا یا کوئی بھائی یاد کروا دے تو میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ میرے کہنے پر کس کس بھائی نے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تنگیوں کو دور کرنے کے لیے ان کلمات کو یقین کے ساتھ پڑھا ہے اور یاد کیا ہے؟ جی بھائی یاد کریں گے؟ اور میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ابھی اسی ہفتے، بیٹے کا آپریشن تھا، ساتھ یہ وطن اسلامیہ ہائی اسکول آپ کے پاس ہی، وہاں اس کے پیپر ہو رہے ہیں۔ بچوں کو آپ کو پتا ہوتا ہے اس موقع پر بڑی پریشانی ہوتی ہے، ساتھ آپریشن، پیپر رہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور ہم بھی بھاگم بھاگ کبھی اس ہاسپٹل میں کبھی اس میں، رپورٹس میں بھی آ رہا ہے کہ ضرور آپریشن ہوگا، ڈاکٹر نے بھی کہا بس تھوڑے گھنٹے آپریشن کروائیں۔ خیر جب کنفرم ہوا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی کے عالم میں نے یہ دعا پڑھی۔ جو بتانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ دین سب کے عمل کے لیے۔ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میری آواز مجھ تک پہلے پہنچتی ہے، آپ تک بعد میں پہنچتی ہے۔ بڑی پریشانی، آپ توجہ کریں نا کہ بیٹے کا آپریشن ہو، ہاسپٹل میں ہو، تھوڑے گھنٹے رہ گئے ہیں، بہتوں زندگی کے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور آپ نماز میں کھڑے ہوں، پوری کوشش کر لیں، بار بار توجہ اس طرف جائے گی، پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، آپ کو تسلی نہ ہوئی تو جو مرضی کہنا، سمجھ کر، اللہ کے رسول نے فرمایا حتمی بات ہے، پھر بندے کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے، پھر اللہ نماز کی طرف اور اپنی بندگی کی طرف اس کا دھیان کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندگی والی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا عاجز بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قول سے اور اپنے فعل سے بندگی کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔